آج آپ کے چینل پہ علل اعلان یہ بات کہتا ہوں کہ اس میں پیپلز پارٹی کے مقامی لوگ ملے ہوئے ہیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, بغیر پیپلز پارٹی کے مقامی لوگوں کے یا بغیر علاقے کے جو یو سی اور وائس چیئرمین جو ہیں, ان کے بغیر مدد کی, ملی بھگت کے, ایس بی سی اے کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ وہ اپنے بوس کا حکم جو نا مان کے ان کو الاؤ کریں. یہ سب ملے ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو فرسٹ آف آل آپ کا بہت شکریہ. فرسٹ ٹائم میں آپ کے شو میں آیا ہوں, بڑی ماشاءاللہ اچھا شو بڑا کرتے ہیں. ابھی آپ نے جو بتایا نبیل کپور صاحب کے بارے میں, جو بھی معاملات بتایا, میں سب کو شروع سے لے کے چلوں گا. جب فارم 47 والے کے اوپر مسئلہ ہوگا تو یہی حال ہوگا کہ جب عوام نے جن کو ووٹ ہی نہیں دیے تو وہ بندہ کہ خاک جو ہے آپ کو یا اپنے علاقے میں جو مواد اس پہ جواب دے گا. دیکھیں سب سے پہلی بات, یہ جو واقعہ ہوا راتوں رات جو ہے نا عارفین بھائی, یہ واقعہ نہیں ہوتے راتوں رات. اگر اللہ معاف کرے کہیں پہ کوئی دہشت گردی بھی ہوتی ہے تو وہ اچانک سے نہیں ہوتی ہے. ہماری انٹیلیجنس ادارے ہوتے ہیں, دوسرے معاملات ہوتے ہیں, ان کو پتہ چلتا ہے, کبھی کبھی فیلئر بھی ہو جاتا ہے, تو پھر اٹس ہیپننگ. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو گڈھا پلازا گرا ہے, 27 لوگ جیتے جاگتے, سمجھو لیاری جو ہے نا اس وقت یہ زندہ لوگوں کا قبرستان ہے. ٹھیک ہے, پھر میں بولتا ہوں تو پھر موسموں کو اسمبلی میں برا لگتا ہے کہ یہ بولتے ہیں. آپ نے, میں نے کہا بولوں بھی نا, کراچی کے نوجوان سڑکوں پہ ٹینکر چل جائیں, ایکسیڈنٹ ہو, آپ سندھ میں انٹر ہو تو وہ کچے کے ڈاکو رات کے ٹائم میں آپ جا کے دکھا دیں شہروں کے اندر, سکھر پہ آپ جیکو آباد گوٹ کی فلانا رمکاڑا جو بھی علاقہ ہے. اس کے علاوہ کراچی کے اندر جو بلڈنگیں گر رہی ہیں تو کراچی تباہ ہوتا رہے لیکن بلاول ہاؤس کے جو فرش ہے وہ چمکتے رہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ بھی میرا بھی آپ کے توسط سے جو ہے سندھ گورنمنٹ سے سوال ہے. پچھلے 1.5 سال سے سعید غنی صاحب, میں آپ سے اسمبلی میں مطالبہ کر رہا تھا, آخر میں ہاتھ بھی جوڑ دیے کہ آپ میرے ساتھ لیاری چلیں. جو لیاری جن کی آپ مثالیں دیتے ہیں, نانا پھر محترمہ, ہم تو عزت کرتے ہیں بھٹو صاحب کی, محترمہ کی, لیکن اس کے بعد جو آپ کی پارٹی کا جو حال لیاری میں آپ لوگوں نے کیا ہے, آپ چلے تو صحیح. بلاول صاحب کو کہیں کہ صرف فٹ بال کے میچوں کے اندر باہر باہر سے جو سڑکیں آپ ارگ گلاب سے دھو کے لے کے آتے ہیں, آپ ریالٹی میں تو لائیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, کوئی ایک گلی تو آپ مجھے دکھا دیں کہ جو آپ نے لیاری میں بنائی ہو. آپ لوگ میرے بارہا کہنے پہ نہیں آئے, میں آپ کو بول کے اسمبلی میں تھک گیا عارفین بھائی ان کو کہ لیاری کے اندر 50 60 70 گز پہ آپ لوگوں نے جو برج خلیفہ کھڑے کیے ہیں بڑے بڑے, اس کا کون حساب دے گا؟ اب یہ میرا آپ سے سوال ہے کہ ایک کھولو صاحب کو ہٹا کے بھٹو صاحب کو لے کے آئے, مطلب وہ ایک یا دوسرا, لیکن منسٹر صاحب کیوں نہیں جا رہے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے. سعید غنی صاحب یو ہیو ٹو اسٹیپ ڈاؤن, اسی لیے کہ یہ کوئی پہلی بلڈنگ نہیں گری, نہ اللہ معاف کرے وہ ابھی بلڈنگ گرنے کا انتظار فرما رہے ہیں. جی میرے منہ میں خاک, لیکن جو معاملات وہاں چل رہے ہیں عارفین بھائی, کسی دن ایک پروگرام لیاری میں کریں, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. دیکھیں ٹھیک ہے, آپ کو یہ فیکٹس ملے, آپ بات کریں, آپ نے دیکھا بھی ہے موبائلوں میں, ایکس وائی ٹی وی پہ, آپ کو میں ریالٹی جب دکھاؤں گا آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ یار یہ لوگ کیسے رہ رہے ہیں. ایک تو اب آپ کی بھی ایک حیثیت کے مطابق ایک قیمت ہوگی, میری بھی ایک حیثیت کے مطابق کہ میں اتنا خرچہ کر سکتا ہوں. اب ساری زندگی کی جمع پونجی لوگ جو ہے وہ 2 کمروں کے فلیٹ وہاں پر لگا کے غلط کرتے ہیں لوگ, وچ از ویری رانگ, میں مانتا ہوں, لیکن وہ لوگ جائے کہاں؟ اگر ایک بلڈنگ کھڑی ہو گئی, ابھی وزیر اعلیٰ صاحب نے آج ٹی وی پہ بڑی عجیب ہی بیان دیا, سعید غنی صاحب نے بھی اور شہید احمد صاحب نے بھی, کہ بھائی یہ لوگوں کی غلطی ہے, لوگ ایسے گھر نہ خریدیں, ان کی NOC نہیں ہے. یار آپ لوگ منسٹر ہو, وہ ادارہ آپ کے انڈر میں ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے انڈر میں ہوتے ہوئے اس ادارے نے ایک بلڈنگ کھڑی کروا دی 15 لاکھ روپے ایک منزل کے ایوز. آپ نے وہاں لوگوں کے جو SBC ہے نا, وہ لوگوں کے پروانے پہ دستخط کرتا ہے قبروں کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ, وہ جو ہے نا سائن کر رہے ہیں کہ بھائی یہ لو ہم نے آپ کو موت بانٹ دی, ابھی آپ جائیں کس طریقے